السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو ہم نے تم کو نجات دی اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو، اللہ نے جو ان کے آبا و اجداد پر نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ کیسے فرعونیوں کے ظلم اور زیادتی اور ان کے سخت سے سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلایا، اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں اس کی ایک جھلک پیش کی گئی۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ آپ نے یہ سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی اور وہ بڑے ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے کیا نام ہے بڑا کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو خاص طور سے نصیحت کرنے کا رب العزت نے حکم دیا، ان کو سمجھانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت سمجھایا مگر فرعون کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور فرعون شرکس ہوتا گیا، بلکہ یہ اتنا بڑا شرکس ہو گیا کہ وہ انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود صرف میں ہوں۔ اور کتنی جگہوں پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس نے جو ہے کیا نام موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا، کہا یا حامان، اے حامان میرے لیے محل تعمیر کرو، ٹاور بناؤ، میں اس ٹاور پر چڑھ کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ استہزاء کرتا رہا، اس طریقے سے یہ مذاق اڑاتا رہا، اس طریقے سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتا رہا اور اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، بات یہاں تک آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا، الٹا یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرنے کی سازش کرنے لگا۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب تم اپنے پیروکاروں کو لے کر کے تم یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے بارے میں سازش ہو رہی ہے، تمہارے قتل کے بارے میں، تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تمہاری دعوت کے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اپنے پیروکاروں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ صبح صبح نکل جاؤ، اور یہ صبح صبح نکل جاؤ
اور یہ تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صبح صبح اپنے پیروکاروں کو لے کر کے، جو لوگ ایمان لائے تھے، جو لوگ مومن تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے تھے، ان کو لے کر کے نکل گئے۔ راستے میں جاتے جاتے جب یہ نکلے تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون نے پیچھا کیا، اور فرعون بہت ظلم میں تھا اور بہت تکبر میں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو ایک چھوٹی جماعت ہے، ابھی ہم ان کو لے دھریں گے، ابھی ہم ان کو پالیں گے، ابھی ہم ان کو جو ہے کیا نام ہے روک لیں گے، ابھی ان پر ہم غالب ہو جائیں گے، یہ تو تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوا چلا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے وہ چلتے رہے یہاں تک کہ بحر قلزم آ گیا۔ بحر قلزم جو ایک سمندر ہے اور بہت مشہور اور معروف سمندر ہے دنیا کا، تو وہ جب سمندر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے اب سمندر آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون تھا اور اس کا لشکر تھا، اس کے حواری معارض تھے، اس کے متبعین تھے، پیروکار تھے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے سمندر آ گیا ہے اور پیچھے فرعون ہے، اب ہم نہیں بچ سکتے، کہا ان لمدرکون۔ تو ان لوگوں نے کہا اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہم پکڑ لیجیے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ اب آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ دشمن ہم کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اور آگے سمندر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے رب نے مجھے نکلنے کے لیے کہا ہے، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے، اور میرے رب نے وعدہ کیا ہے، تو میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ بتائے گا۔ سمندر میں پانی ہے تو کیا ہے، پانی اسی وقت ڈبائے گا جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا۔ پانی کو اگر حکم ہو جائے کہ نہ ڈباؤ تو پانی نہیں ڈبائے گا، آگ اس وقت جلائے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، چاقو سے اس وقت کسی کی گردن کٹے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے مسخر ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ رب العزت کی حکومت ان میں نافذ ہوتی ہے۔ جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، وہ سمندر ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو کہ جو ہے کیا نام ہے آگ ہو کہ پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، دونوں طرف کا پانی بالکل الگ ہو گیا، کٹ گیا، اور راستہ ہو گیا، اور خوب گہرا راستہ، اچھا خاصا ہو گیا، اور چوڑا راستہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے دو طرف پانی کے بیچ سے جو ہے کیا نام ہے راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، وہ پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ فرعون بھی ان کے پیچھے سمندر کے اس راستے میں داخل ہو گئے اپنے پیروکاروں اور اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب یہ مکمل طور سے پانی کے اندر آ گیا، بھی سمندر میں آ گیا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اے پانی مل جا، سمندر مل جا، دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے یہ فرعون اور اس کے پیروکار ڈوبنے لگے اور ڈوب گئے۔ جب ڈوبنے لگا یہ فرعون، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، سب سے بڑا رب کہتا تھا، معبود کہتا تھا، تب یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو رب بن رہا تھا، اس سے پہلے تو تکبر کر رہا تھا، اس سے پہلے تو معبود بن رہا تھا، لیکن اب الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کی۔ تو وہاں پر یہ فرعون ڈوب گیا، مر گیا، اور وہاں پر اس کے پیروکار ڈوب کر مر گئے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، سمندر کو ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا، اور اس کے بعد ہم نے سمندر کو پھاڑنے کے بعد
تم کو ہم نے نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے متبعین پیروکار اسی راستے سے گزر گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبا دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈوب کر مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، سمندر میں راستہ بنا کر کے تم کو پار کرایا اور تمہارے دشمن کو اسے سمندر میں ڈبا دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو بنو اسرائیل کے لوگوں، اور نعمت کا پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے دین پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ۔ ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی تھیں اس سے پہلے، اور تم جو ہے کہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، قرآن کی حقانیت کا انکار کر رہے ہو، تو تمہارا یہ رویہ بالکل نامناسب ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو اللہ کی ایک نعمت کی یاد دلائی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نعمتوں پر شکردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔